کوئی بھی اللہ کے دین کا مذاق اور تماشا بنائے، ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس نے اپنے ایمان کی سلامتی کی، اپنی محفل کی، اپنی گیدرنگ کی ضرور فکر کی۔ نہ اللہ کی بارگاہ میں دیر ہوتی ہے اور نہ ہی اندھیر ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، اور جس طرح ہوتا ہے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی سے آپ گفتگو کر رہے ہو اور آپ دیکھیں کہ سامنے والا اب ایک طرح سے مخالفت پر اترا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ مخالفت کرنا چاہ رہا ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر سے کوئی بات چیت کر رہی ہے۔ جب سامنے والے کی طبیعت میں آپ کو یہ نظر آئے نا کہ اس نے سمجھنا نہیں ہے، اب اس نے جیتنا ہے، اب اس نے اپنی بات منوانی، انسان کو، عقل مند کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے ساتھ پہنچے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، قوم نے کہا مارے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ بچائے گا۔ وہ کیسے بچائے گا وہ اس کا کام ہے، میرا کام اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، بس وہ اگر استہزاء بالدین نہ کر رہا ہو، دین کا اس وقت تماشا نہ بنا رہا ہو، اس کو پیار محبت سے ہر وقت وقتاً فوقتاً انسان سمجھاتا رہے، ہو سکتا ہے کوئی بات، میرا کوئی جملہ، کوئی نصیحت اثر کر جائے۔ یہ دین کی تبلیغ ہر وقت انسان کو کرنے کی، ہر خیر پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، سورۃ الانعام آیت نمبر 66۔ تکذیب کی، جھٹلا دیا اس چیز کو، قوموں کا، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اس حال میں کہ یہ چیز بالکل صحیح، سچی اور درست ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگران یا محافظ۔ وَكَذَّبَ بِهِ، تکذیب کی اس چیز کی، کس چیز کی؟ یہ ہا ضمیر ہے، اس کے دو معنی اور مفاہیم اہل تفسیر نے ذکر کیے ہیں کہ پچھلی آیت میں آپ نے آخری کلاس میں پڑھا ہوگا، جو آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں لاسٹ میں آپ نے پڑھا، عذاب کا تذکرہ ہوا تھا، تو اس آپ کی قوم نے عذاب کو جھٹلا دیا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ قرآن مجید کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے، نہیں مان رہی ہے آپ کی قوم، حالانکہ سچی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل لست علیکم بوکیل، آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، کوئی محافظ نہیں ہوں، تمہاری حرکتوں کا میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو کہنے کے لیے کہا؟ کیونکہ آپ کی قوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور ایک آدمی جب کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس قوم کی صحیح چیز بھی اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور غلط چیز بھی اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو آپ کی قوم تکذیب کر رہی ہے تو ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آپ کی طرف نہیں ہے، تکذیب آپ کی قوم نے کی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق اس معاملے میں نہیں ہے۔ لست علیکم بوکیل، میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں صرف اور صرف تمہیں سمجھانے والا ہوں، میں صرف اور صرف تمہیں تبلیغ کرنے والا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر نبا کے لیے، نبا بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں، سورہ نبا بھی ہے نا آخری پارے میں، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی خبر، اور نبا بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر بڑی خبر اس کے لیے ہے، مستقرن، استقرار، اس کا وقوع پذیر ہونے کا وقت، جو آپ کو بتایا گیا ہر خبر کا عذاب آئے گا، جس عذاب کی قوم تکذیب کر رہی ہے، اور اس عذاب کی پھر وہ ایک مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب۔ آگے انشاءاللہ ہم 15ویں پارے میں بھی پڑھیں گے اور 19ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، سورۃ اسراء کے اندر بھی بنی اسرائیل میں، اور سورۃ الفرقان میں بھی، کہ عذاب کو ایک مذاق سمجھتے ہیں کہ کہاں ہے، اگر سچا ہے تو لے آؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر خبر جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہاں پر ایک میں تصحیح بھی کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ اوپر والے کے ہاں یا بارگاہ الہی میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو نہ دیر ہے اور نہ اندھیر ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں دیر ہوتی ہے اور نہ ہی اندھیر ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، اور جس طرح ہوتا ہے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔
تو لکل نبأ مستقر، ہر نبا کے لیے جو خبر دی گئی ہے کہ عذاب آئے گا اس کا ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون، اور ان قریب تم لوگ اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لو گے جب یہ چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گی. دنیا میں عذاب آئے گا اس کو بھی دیکھ لو گے، مرنے کے بعد ہوگا اس کو بھی دیکھ لو گے. اور قرآن مجید میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں خاص طور پر قیامت کے دن کے اٹھنے کے حوالے سے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اب چونکہ ڈسکشن ہے، گفتگو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. 13 سال مکہ میں رہے نا. 3 سال تو آپ کی خاموشی کی دعوت کے تھے، دوست یار جان پہچان تعلقات کی بنیاد پر دعوت چل رہی تھی. ان 3 سال کے بعد جب آپ کو حکم ہوا تھا کھل کر دعوت دیں، تو آپ 2 سال کے اندر اندر آپ جو ہے وہ جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، جو ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں شفٹ ہو گئے، جو کہ تھوڑا سا مکہ کی آبادی سے ہٹ کر تھا. کہ وہاں پر ایک اپنا میٹنگ روم، مجلس شورا، اور لوگ جمع ہو گئے. قرآن بھی جو نازل ہوا وہ سنا دیا، ان کی تربیت بھی کر دی. لیکن پھر بھی مشرکین کو تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کرتے تھے. یعنی آپ کے علم میں ہے واقعہ سورۃ النجم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت سن 5 نبوت میں نازل ہوئی، تازہ نازل ہوئی. بڑا عجیب خوبصورت کلام. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، 27 پارے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی نا، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے یا کوئی دعوت دیتے تھے، تو یہ ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ ابن خلف، یہ چھوڑتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بدماش تھے نا، تو اپنی بدماشی کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت شروع کی تو کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ کلام کی تاثیر اتنی تھی کہ وہ اس نے ان کو بٹھائے رکھا. روک بھی نہ سکے، خاموش بھی نہ کروا سکے، بلکہ سنتے رہے. تو یہ اس انداز میں جب سنتے رہے تو آخر میں آ کر جب سجدے کی آیت آئی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے. سب کے سب سوائے ایک شخص کے، اور وہ امیہ ابن خلف تھا. وہ بھی رہ نہ سکا. اس نے کہا، جھکا نہیں اپنی اکڑ میں کہ میں بڑا چودھری، بڑا سردار، میں کیسے جھک جاؤں، میری گردن، میرا جسم، میرا وجود کیسے جھکے. اس نے مٹی پتھر اٹھائے اور وہ اپنے ماتھے پر ایسے کر کے لگا لیے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت تبلیغ سے رکے نہیں. لیکن جب ان کی محفلوں میں جاتے، تبلیغ کرتے، گفتگو کرتے، تو سامنے سے ریاکشن بھی آتا، مذاق بھی اڑایا جاتا، تفریح بھی کی جاتی، تماشا بھی کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں جہاں پر تماشا بننا شروع ہو جائے دین کا، اس محفل کے آداب سکھائیں. اس لیے کبھی بھی کسی سے آپ گفتگو کر رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ سامنے والا اب ایک طرح سے مخالفت پر اترا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ مخالفت کرنا چاہ رہا ہے. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر سے کوئی بات چیت کر رہی ہے. جب سامنے والے کی طبیعت میں آپ کو یہ نظر آئے نا کہ اس نے سمجھنا نہیں ہے، اب اس نے جیتنا ہے، اب اس نے اپنی بات منوانی، انسان کو، عقل مند کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. کیونکہ اس کا دلائل دینا، اس کا بات کرنا، اس کا ٹاپک کو لے کر آگے چلنا، یہ چیز مزید نقصان پہنچائے گی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جب یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، جب دین کا تماشا بنانا شروع کر دیں، اللہ کی آیات کو ایک تفریح اور مذاق بنا لیں، استہزاء کریں، تو آپ 2 کام کیجیے. ایک تو بیان کرنا چھوڑ دیجیے اس موقع پر، اور اس محفل سے بھی علیحدہ ہو جائیے. کیوں؟ اس محفل سے کیوں علیحدہ ہو جائیں؟ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کم سے کم ہے درجہ، کہ آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں تو وہ رضا ہے. اور قطرہ قطرہ اگر پتھر پر گرتا رہے تو پتھر پہ بھی اثر کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے. سوراخ نہ بھی ہو تو پھر بھی پتھر کے اوپر اثر انداز ضرور ہو جاتا ہے. ایسی محفلوں میں باتیں سنتے سنتے ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی ہے. ہم بھی آج کل محفلیں ہماری ڈیجیٹل محفلیں ہیں. گیدرنگ جو فزیکل ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تعلقات، دوستی یاری، عیادت، بیماری، تسلی یا تعزیت، ہر چیز ڈیجیٹل ہے. دعا آپ نے بھیج دی، واٹس ایپ کر دیا، میسج کر دیا، کمنٹ کر دیا.
تو اب آپ کی گیدرنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. ڈیجیٹل گیدرنگ کے اندر کہیں کوئی ایسا تماشا لگا ہوا ہو, کوئی چینل بٹھا کے لڑوا رہا ہے حضرات کو, کوئی مولوی, کوئی دوسرے تیسرے, وہ اپنی ٹی آر پی کے لیے لڑوا رہا ہے, تفریح کروا رہا ہے. اس کے لیے دین وین پہنچانا حق نہیں ہے, اس کو تو تفریح کرانا ہے, اس کو تو اپنے چینل کی ٹی آر پی بڑھانی ہے. اور اسی طریقے سے جو محفلیں اس قسم کی چلتی ہیں, جب آپ کے سامنے اس قسم کی گفتگو ہے کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق, دین کو تفریح, دین کو تماشا, دین کے اوپر استہزاء کہتے ہیں کسی چیز کا مذاق اڑانا کسی بھی حوالے سے, کوئی ڈرامہ ہو, کوئی فلم ہو, ویسے ہی وہ چیزیں انسان کو بچنا چاہیے, ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. لیکن جہاں کہ دین کا مذاق بن رہا ہو, انسان کو فوراً وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے, چاہے وہ دینی ٹاپک پہ کیوں نہ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن جہاں خوض فی الآیات ہو رہا ہو, خوض فی الآیات کے انسان اللہ کی آیات میں, دین کے مسائل میں گھس گیا اور اس کا ایک تماشا بننا شروع ہو گیا. جیسے بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں اور وہ مناظرے کی, گفتگو کی جو چینل والے کرتے ہیں, یا ویسے بھی کوئی حضرات آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, تو تماشا لگ رہا ہوتا ہے. تو دین کا تماشا نہیں بننا چاہیے کسی بھی صورت میں. فوراً اس محفل کو, اس ویڈیو کو, اس گفتگو کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے, سننے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. باقی کرنا کیا ہے وہ آگے بات آ رہی ہے. تو یہ اگلی آیت ہے جس کی میں نے پوری وضاحت آپ کو مناسبت پچھلی آیت سے ذکر کی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, قوم آپ کی تکذیب کر رہی ہے, آپ نے پھر بھی سمجھانا ہے. جب سمجھانے لگیں اور آپ دیکھیں, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, دیکھیں آپ ان لوگوں کو, يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جو ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں. خوض کا اصل معنی ہوتا ہے کہ پانی کے اندر انسان داخل ہو جائے, ڈوب جائے, غرق ہو جائے. یہ اصل لغوی معنی ہے اس کا. اللہ کی آیات میں خوض یہ ہے. اس کو میں نے کئی مفسرین کو دیکھا کہ اس میں کیا مفاہیم ذکر کیے ہیں, تقریباً سب نے ہی اس میں استہزاء بالدین کا مفہوم ذکر کیا. استہزاء بالدین, دین کا مذاق اڑانا. جب اللہ کی آیات کو لے کر وہ تفریح اور کھیل تماشا بنانا شروع ہو جائے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ جن کو سمجھانے گئے تھے انہوں نے بجائے اس کے سمجھنے کے, اس کو اپنے کبر میں, اپنی بڑائی میں اس کا تماشا بنانا شروع کر دیا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کر لیجئے ان سے. یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, لیکن پوری امت کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بدنامی کا ذریعہ نہ بناؤ. ابھی انشاءاللہ اسی صورت کے آخر, اسی پارے کے آخر میں, اسی صورت میں ایک اور اس اسلوب کی آیت ہم پڑھیں گے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو انشاءاللہ وہاں مزید وضاحت ہوگی کہ انسان کسی بھی طریقے سے, کسی بھی ذریعے سے اپنے آپ کو دین کی بدنامی کا یا کسی کی گمراہی کا سبب نہ بنائے. تو آپ موڑ لیجئے, چھوڑ دیجئے اس محفل کو. کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیر, یہاں تک کہ وہ کسی اور حدیث میں, کسی اور بات میں داخل ہو جائیں, خوض کریں, یعنی محفل کا موضوع چینج ہو جائے. تو پھر آپ اس محفل میں جا کر دوبارہ تبلیغ کیجئے. یہ جتنا دین کو تماشا بنانے والے, چاہے وہ دین کی طرف منسوب ہوں, مومن ہوں, مسلمان ہوں, کافر ہوں, جہاں کہیں بھی اللہ کی آیات کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کیا جا رہا ہو کہ اس سے اینڈ جو ہے وہ دین کے اوپر حرف اور آنچ آنے میں نکل رہا ہو, اس کی تکذیب پر نکل رہا ہو, انسان کو اس محفل سے فوراً رہدا ہو جانا چاہیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے, ورنہ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے, محفل میں آپ بیٹھے اور شیطان نے آپ کو بھلا دیا, تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى, ذکرہ کے بعد, یاد آ جانے کے بعد آپ مت بیٹھیے اس محفل میں. مع القوم الظالمین, ظالم قوم کے پاس, ساتھ ان کے یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھیے گا. کیا مطلب ہے؟ ایک تو شیطان خیر کے کام ضرور بھلواتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خیر کے کام بھلوا دے, نیکی کے کام, نمبر ایک. نمبر دو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, میں خود بعض اوقات کچھ چیزیں بھول جاتا ہوں, وقت کے ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ میں نے بیان کیا, کوئی چیز ہے, بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشہور احادیث ہوتی ہیں, 10 دفعہ سنی ہوتی ہیں, پڑھائی ہوتی ہے, بیان کی ہوتی ہیں, وقت عمل پر وہ یاد ہی نہیں آتی. اس کی یہ کر لیں کام, یہ چیز ذہن میں آ جائے, ایسا انسان کو بعض اوقات وہ شیطان بھلا دیتا ہے. تیسری چیز ہے کہ نسیان جو ہے, بھولنا جو ہے, یہ انسان کی جو تکلیف ہے, تکلیف سے مراد جو انسان پابند شریعت ہے, نسیان اگر ہو جائے, بھول اگر ہو جائے تو وہ معاف ہے. میں انسین کہ شیطان آپ کو بلا دے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ وقت جو گزرا, یہ ٹائم جو گزرا, اور یہ مفہوم ہم سورہ بقرہ کے آخر میں بھی پڑھ کر آئے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. یہ دو چیزیں ہیں, غلطی اور نسیان, خطا اور نسیان. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پابند شریعت ہوتے ہوئے بھی, علم ہوتے ہوئے بھی اگر بھول گیا یا غلطی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں معاف ہیں. لیکن یاد آ جانے کے بعد
وہ کام کرنا یا اس کام کو چھوڑنا جس نوعیت میں بھی وہ حکم ہے اس کو کرنا لازمی ہے. تو آپ کو شیطان بلا دے تو آپ اس محفل میں نہ بیٹھیے. یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ. یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے, یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا, کیونکہ اللہ کا دین سب سے زیادہ عزیز ہے. کوئی بھی اللہ کے دین کا مذاق اور تماشا بنائے, ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو. اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی, اپنی محفل کی, اپنی گیدرنگ کی ضرور فکر کیجیے. اب کرنا کیا ہے وہ اگلی آیت میں. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر, یتقون جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں, اللہ کے ڈرنے والے ہیں, من حسابہم من شیء ان کے حساب میں سے کچھ بھی. کن کے؟ یہ جو اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں, تقوی والوں پر ان کا حساب دینا نہیں ہے. ان کی سزا تقوی والوں کو نہیں ملے گی. یہ جو دین کا مذاق انہوں نے بنایا ہے اس کی سزا انہی کو ملے گی, اور جو ان کو سمجھانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ سزا میں شریک نہیں ہوں گے. تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اس محفل سے آپ کو اٹھ کے آپ چلے جائیں گے, اس کا معنی نہیں ہے کہ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا, ان کو عذاب ہوا, یہ کل بارگاہ الہی میں پیش ہوئے تو یہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا تھا, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا. تو ایسے وقت میں آپ نے ان کو نہیں سمجھانا ہے. اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے, کہیں آگ لگی ہوئی ہو, آپ کسی کو بچا سکتے ہیں آگ سے تو آپ بچائیے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ کسی کو بچانے میں مجھے ہی آگ لگ جائے گی, میں ہی مر جاؤں گا, تو عقل مندی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بچائے گا. اسی طرح یہاں پر ہے, ان کو اللہ کے عذاب سے بچاتے بچاتے ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ انسان شریک ہو کے اپنا ایمان گنوا دے. جہاں اپنے ایمان پر بات ہے وہاں فوراً بیک کر جائے. اور اگر آپ نے بیک کر لیا تو آپ ان کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گے جو یہ آگے اپنی محفل کو جاری رکھیں گے. وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, لیکن پھر بھی نصیحت کرنی ہے. جیسے جیسے موضوع محفل چینج ہوگا, جو پچھلی آیت میں تھا, جب کبھی موقع ملے گا ان کو وقتاً فوقتاً آپ پیار محبت کے ساتھ سمجھاتے رہیں, شاید کہ یہ تقوی اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی تبلیغ کی. میں نے جتنے ابھی عقبہ ابن معیط, امیہ ابن خلف, یہ بڑے بڑے یہ کمبخت تھے, مارے گئے سب, کفر پہ مرے. سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن پھر بھی ڈرانا ہے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک. تو کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو, بس وہ اگر استہزاء بالدین نہ کر رہا ہو, دین کا اس وقت تماشا نہ بنا رہا ہو, اس کو پیار محبت سے ہر وقت وقتاً فوقتاً انسان سمجھاتا رہے. ہو سکتا ہے کوئی بات, میرا کوئی جملہ, کوئی نصیحت اثر کر جائے. یہ دین کی تبلیغ ہر وقت انسان کو کرنے کی, ہر خیر پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ آخرت کی کامیابی اسی چیز پر منحصر ہے. وَذَرِ الَّذِينَ, وہی مضمون آگے چل رہا ہے, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, پرواہ مت کیجیے, آپ ٹینشن ہی مت لیجیے. یعنی ان کی پرواہی, دل میں کوئی غم, کوئی فکر, کوئی سوچ, جب یہ تماشے میں لگیں تو آپ چھوڑ دیجیے. کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو لعب اور لہو بنایا. یہ بات میری صورت میں بھی پیچھے گزری ہے, اور یہ لعب اور لہو کا لفظ مستقل قرآن مجید میں آتا ہے. لعب کھیل کو کہتے ہیں, لہو تماشے کو کہتے ہیں, جس کا سادہ سا ترجمہ ہے تفریح, مذاق, استہزاء. اپنے دین کو, اس کے دو مفاہیم اہل علم نے ذکر کی, اہل تفسیر نے, کہ اپنے دین سے کیا مراد ہے. یا تو یہی دین اسلام مراد ہے کہ دین اسلام کا تماشا بناتے ہیں, یا جس دین پر یہ خود دعوے دار ہیں, جو شرک ہے, اس پر بھی یہ صحیح معنی میں چلتے نہیں ہیں. اس کو بھی یہ جس طرح سے اس کا تماشا اور کھیل بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالا ہوا ہے, اپنی خواہشات کے مطابق. ایسے لوگوں کو, یہ اپنی خواہشات کے مطابق دین کو چلاتے ہیں, ان کو ان کے حال پہ آپ چھوڑ دیجئے. ان کی پرواہ بھی مت کیجیے, ان کی ٹینشن بھی مت لیجیے. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے. وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ان کو لگتا ہے بس یہی ہے, یہیں رہنا ہے, اینڈ نہیں ہے, پھر آگے حساب نہیں ہے. اور ہر انسان, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی ہے, یہی, اور اسی کے لیے جیے جا رہے ہیں. اینڈ نظر نہیں آ رہا. جب انسان کو اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی, بہت سے لوگ, میں کوئی برائی میں, عیب میں نہیں کہہ رہا, بہرحال جو جس وقت بھی پلٹا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن آپ مزاج آپ دیکھیں تو جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا انسان کو, جب سارے کام ختم ہو چکے ہوتے ہیں, بچوں کی شادیاں ہو گئی, گھر بھی بن گیا, بزنس سیٹ ہو گیا, آگے بچوں کے بزنس سیٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, فارغ ہوا, اب اس کو اینڈ نظر آ رہا, ختم ہو گئی نا زندگی, اب تو دی اینڈ ہے, اب تو جانا ہی جانا ہے. اب اسے اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم, یعنی اللہ جس کو جس وقت توبہ کی توفیق دے دے پلٹنے کی, لیکن مزہ تو پہلے تھا نا, مزہ تو پہلے تھا.
جب انسان کو امیدیں تھیں، آرزویں تھیں، اپنی زندگی تھی، فیوچر تھا، آگے خواب تھے، اس وقت پلٹ آتا. تو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. وذکر بھی، چھوڑ آپ دیں لیکن پھر بھی وذکر، بار بار اللہ نے تینوں آیات کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. وذکر بھی، آپ نے پھر بھی قرآن کے ساتھ ان کی تذکیر کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے قرآن کے ساتھ. اور قرآن سب سے بڑا ناصح ہے. آپ کسی کو بھی دیکھیں ملحد بن رہا ہے، بے دین بن رہا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، شیطان اس پر غالب ہے، یقین کریں قرآن سب سے بڑی شفا ہے. اور بار بار گفتگو کے اندر، نصیحت کے اندر کسی کو سمجھانا ہو، کسی سے گفتگو کرنی ہو تو اپنی لاجکس، اپنی باتیں وہ ہمیں لگتا ہے اچھی ہوتی ہیں، مجھے بھی لگتا تھا، لیکن سچی بات ہے کہ قرآن کی جو نصیحت ہے نا، قرآن کی جو آیات اثر کرتی ہیں، اس کا جو روحانی معاملہ ہے وہ تاثیر ہی الگ ہے نا، کلام الہی ہے. قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اکثر جو خطبے بھی ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے وہ قرآن ہی ہوتے تھے. اکثر نصیحتیں قرآن ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ پڑھ کے بس وہی نصیحت ہوتی تھی. مشرکین مکہ کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. تو قرآن کسی بھی مخالف کو سمجھانا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھائیے، الا یہ کہ قرآن کا تماشا اور مذاق بنانا شروع ہو جائے، پھر انسان خاموش ہو جائے، اس محفل سے اٹھ جائے. ان تبصل نفس بما کسبت، یہ کہ گھیر لیا جائے، پکڑ لیا جائے کوئی بھی نفس بما کسبت، ان چیزوں کی وجہ سے اس نے کمایا. آپ کے پاس پتہ نہیں یہاں اس میں کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں ترجمہ ہے نا آپ کا، ہلاک کیا جائے، یہ معنی ہے. پکڑ لیا جائے، دھر لیا جائے، مواخذہ کر دیا جائے، اس کو پھانس لیا جائے، یہ سارے اس کے ہم معنی ہیں. تو ان تبصر نفس بما کسبت، اس نے جو کچھ کمایا اس کی وجہ سے اس کو دھر لیا جائے. نصیحت کرتے رہے. یعنی کتنی اللہ کی طرف سے بھی خیر خواہی ہے اور کتنی اللہ کے نبی کو طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے. کیوں؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ولی، فائدہ پہنچانے والا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی. یہ سورت کا جو بنیادی مضمون ہے آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے. غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا دیں گے. جن کو آخرت کا یقین کوئی ہے، زعم یقین تو نہیں تھا ان کو، کسی کو کوئی خیال ہے کہ اگر ہو گئی تو ہمیں بچا لیں گے، اور نہیں ہوئی تو یہ دنیا کے فوائد تو ان خداؤں سے، ان بتوں سے ہمیں حاصل ہو ہی جاتے ہیں. ان کا قرب، تو وہ بار بار آپ اس صورت کے اندر پڑھیں گے کہ اس چیز کی نفی مستقل آتی رہے گی کہ غیر اللہ کسی چیز کے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں ہے. تو لیس لہا من دون اللہ، آخرت میں اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگرچہ یہ فدیہ دے نفس، تعدل سے مراد یہ نفس ہے، یہ نفس جو انسان ہے، یہ فدیے کے طور پر دے، ہر قسم کا فدیہ، لا یؤخذ منہا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہر قسم کے فدیے سے مراد ہم پہلے بارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. کسی قسم کا فدیے سے مراد یہ ہے کہ نہ کوئی تبادلہ ہوگا، نہ کوئی آپ کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اور نہ کوئی آپ فدیہ دے کے ان الذین کفروا ماتوا کفارا فلن يقبل من احد من الارض ذهبا ولو افتدى، زمین بھر کے سونا بھی دے کر اپنی جان چھڑانا چاہو، ایک تو ہوگا نہیں، لیکن اگر دے بھی دو تو بھی جان نہیں چھوٹے گی. یہ ہے کہ ہر قسم کا فدیہ دے کر بھی انسان اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو کل نہیں بچا سکتا. ان کو سمجھاتے رہیں. کل قیامت کا دن اصل ہے، اس کی کامیابی بہت ضروری ہے. اس لیے کبھی بھی کسی سے بعض اوقات نفرت ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے جلن ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بھی ہو جائے. اینڈ سوچئے کہ کیا میں چاہتا ہوں میرا یہ ساتھی، بھائی، یہ دوست، میرا مخالف بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جہنم میں جائے، جنت میں جائے. بس یہ سوچ آپ کے مائنڈ میں جب آ جائے گی نا، آپ اس جملے کو اپنے، آپ کا انداز، آپ کی نیت آٹومیٹک چینج ہو جائے گی. آپ کے اندر ایسا درد ابھر آئے گا جو درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں کہ کسی طرح یہ شخص جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. میری مخالفت میں، میری وجہ سے، میرے انداز سے، میں یہاں جیت کیا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اس کو ہرا کر اپنے آپ کو فاتح قرار دوں، میں مناظرے میں اس سے جیت گیا، کیا فائدہ؟ وہ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے، کامیابی تو یہ ہے. تو کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے، اور یہی درد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہا ہے کہ مارا نہ جائے آدمی، اس کو سمجھاتے رہیے، قرآن سے تبلیغ کرتے رہیے. کل قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو دھر لیے گئے، پھنس گئے، پکڑے گئے، مارے گئے بس سبب اپنے اعمال کے، بما کسبوا، جنہوں نے کام کیے.
لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب ہے، پینے کا پانی ہے، من حمیم انتہائی گرم اور کھولتا ہوا پانی. ایک تو آگ کا عذاب، شدت، پھر پانی مانگتے رہیں گے، ملے گا نہیں. پھر جب یہ پانی ملے گا، نصیب ہوگا پینے کے لیے، تو اس کیفیت میں ہوگا گرم کھولتا ہوا پانی کہ جس کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ جب یہ منہ کے قریب آئے گا تو اس کی گرمی کی شدت سے چہرے کی کھال مزید خراب ہو جائے گی اور وہ پینا پڑے گا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا کفر ہے. اب سوچئے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اس طرح سے جائے؟ جو جائے گا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جائے گا، لیکن ہم تو کوشش کریں کہ یہ اس عذاب سے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اور یہی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کی. قل اندعو من دون اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کا بیان کیا گیا، اور وہ جو ان کے عقائد اور نظریات تھے جس کی بنیاد پر وہ شرک کرتے تھے کہ دنیا کے فائدے، نفع، نقصانات، ان سب کی نفی کی گئی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا بیان فرمائیے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ، ہم عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی کی، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وہ جو ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے، فائدے اور نقصان کے. عقل پرستی بھی اسی چیز کے گرد گھومتی ہے، غیر اللہ کی پرستش بھی اسی چیز کے گرد گھومتی ہے. اور سچی بات ہے، اللہ کی عبادت جو میں کرتا ہوں وہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، اور ہم پلٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل. ونرد، ہم پلٹا دیے جائیں، على اعقابنا، عقاب عقب کی جمع، عقب کہتے ہیں ایڑیوں کو، الٹے قدم واپس پلٹ جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہ جو ونرد على اعقابنا یا نکس على عقبیہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر عربی زبان میں کہ جب انسان کوئی کام اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کر بھی رہا ہو، اور پھر کرتے کرتے وہ اس سے محروم ہو جائے، چھوڑ دے، کر نہ پائے. ایمان اور ہدایت پر آ کر واپس پلٹ جانا، یہ اس کی تعبیر ہے جس کو مرتد کہتے ہیں. یعنی ہم کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاریں، ہماری طرح شرک کریں؟ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد تو یہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو ارتداد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اور اس کی مثال ایسے ہوگی کہ ہدایت ملنے کے بعد، سیدھے راستے پر چلنے کے بعد پھر انسان بھٹک جائے، تو اس کی مثال کیسے ہے جو آگے الفاظ میں بیان ہو رہی ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس آدمی کی طرح ہے استہوتہ الشیاطین، جس کو شیاطین بھٹکا دیں، بہکا دیں، فی الارض، زمین میں، حیرانہ، اور وہ بھٹکتا ہوا، بھولا ہوا، حیران و پریشان، ہکا بکا کھڑا رہ جائے. یعنی راستے میں جا رہا ہے اور شیطان نے اس کو راستہ بلا کے جنگل کے اندر کہیں کا کہیں رہ گیا. لہو اصحاب، اس آدمی کے دوست بھی ہیں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ اس کو بلا رہے ہیں سیدھی ہدایت کی طرف، اور اس کو کہہ رہے ہیں ائتنا، ہمارے پاس آ جاؤ. ایک راستے میں قافلے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نکلا، خود راستہ بھٹک گیا، جنگل میں کہیں کا کہیں نکل گیا، شیطان اس کو کہیں لے گیا. ادھر سے اپنے دوست آواز دے رہے ہیں لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حیران ہے، بھٹکا ہوا، بتکا ہوا ہے، شیطان اس کو اور کہیں لے کر جا رہے ہے کہیں. یہ مثال ہے جو انسان ایمان پر، ہدایت پر آ جانے کے بعد واپس اس سے پلٹ جائے گا، وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کو خیر اور شر دونوں کے داعی نصیب ہو گئے. زندگی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک انسان کو شر ہی شر مل رہا ہوتا ہے، دوست یار، کوئی خیر کی آواز کبھی کانوں تک پہنچی نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، کبھی خیر کا سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کلمہ کیا ہے، بس اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام مسلمانوں والا پڑ گیا، اما ابا نے رکھ دیا تھا، باقی نہ کلمے کی پہچان، نہ نبی کی پہچان، نہ کسی نماز کا پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ، کبھی خیر کا داعی ان تک پہنچا ہی نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن تک شر کا کوئی داعی عام طور پہ نہیں پہنچتا، ویسے نفس ہے، رغبات ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے شراب کہاں بکتی ہے، زنا کہاں ہوتا ہے، چوری کیسے ہوتی ہے، فراڈ کیسے کیا جاتا ہے، سود کیسے لوں، رشوت کیسے لوں، حرام کیسے کماؤں، شرک کیسے کروں. بدعات سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوتا ہے، سنت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. کسی کے لیے خیر ہے، کسی کے لیے دونوں ہوتے ہیں، ادھر سے بھی، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے. یہاں پر سعادت اور شقاوت ظاہر ہوتی ہے، انسان کتنا نیک ہے اور کتنا بد ہے. یہ سچویشن ہوتی ہے جب ادھر سے بھی آپ کو، اور یہ کیفیت لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا. بعض اوقات انسان گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، اندر ضمیر سے آواز آتی ہے، دیکھ بھائی گناہ کر رہا ہے، نہ کر، بچ جا. لیکن انسان گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے اس کا نقصان ہوگا، لیکن اس وقت نفس کی خواہشات، شیطان کے اثرات
استہوت الشیاطین فی الارض حیران. بالکل پرفیکٹ مثال ہے. اگر آپ اس کو بالکل کلیئر ہے کہ جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو انسان کو بعض اوقات خیر کا داعی بھی بلا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس کی آواز اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مسئلہ اصل میں کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان ھدی اللہ هو الہدی، اصل ہدایت توفیق وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. اور جب ہدایت مل جاتی ہے وہ اللہ کا اپنا قانون ہے جو بار بار ہم پڑھتے آتے ہیں اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو نہیں. اس صورت میں بھی آگے آئے گا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ. اسی صورت میں آگے آئے گا تو انشاءاللہ وہاں مزید وضاحت ہو جائے گی. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ کہ ہم اسلام لے آئیں. اسلام کہتے ہیں اپنی گردن کو ظاہراً باطناً انسان پوری طرح سے جھک جائے، مان لے، تسلیم کر لے لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، یہ کہ تم نماز کو قائم کرو. وَاتَّقُوهُ اور اللہ سے ڈرو. ہمیں اسلام کا بھی حکم دیا گیا ہے، نماز کا بھی اور تقوی کا بھی. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ وہی ہے جس کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي یہ ایک تو وہ تھا نا جو غیر اللہ کو پوچھتا ہے کہ فائدہ اور نقصان کل قیامت کے دن وہ بچا لے گا. اللہ وہ ہے جو دنیا میں بھی ہدایت دیتا ہے، عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور اللہ وہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ جس نے آسمان اور زمین کو بالکل صحیح سیٹ پرفیکٹ سچا پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا اور وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ آسمان اور زمین بالکل پرفیکٹ صحیح سچے، یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. اگر کوئی کھیل تماشا کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کچھ اور سسٹم بنا لیتے. یہ آسمان اور زمین ایک حقیقت ہے، یہ سسٹم ایک حقیقت ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اور ڈرو اس دن سے. وَيَوْمَ اس کے پیچھے فعل محذوف ہے، جو بعض اہل نے اتقو نکالا ہے، بعض نے اذکروا نکالا ہے. اتقو میں نے اس کا ترجمہ اس نہیں، قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے. اچھا ایک چیز اور ہے اور وہی ہے تقوی، ڈرنا. ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک ہے جہنم سے ڈرنا، قیامت کے دن سے ڈرنا. یہ تقوی، اس کے لیے بھی تقوی لفظ استعمال ہوا ہے. جو ڈرنا، جو تقوی اللہ کے لیے ہے وہ عبادت ہے جس کے اندر تذلل عاجزی انکساری ہوتی ہے. اور ان چیزوں سے جو ڈرنا ہے وہ محض ایک وقایا ہے کہ انسان اس دن اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرے. اس چیز سے ڈرنا، اس دن سے ڈرنا تو اس دن کو نہ پوجنا شروع ہو جائے. اس دن جس نے کام آنا ہے، جس سہارے نے کام آنا ہے وہ رب العالمین ہے، انسان اس کا قرب حاصل کرے. تو ڈرو اس دن سے جس دن وہ کہے گا، یقول وہ رب فرمائے گا کن، کسی بھی معاملے کو کہ ہو، فیکون. لمحہ بھی دیر ہوتی ہے، ادھر کن ہوگا ادھر وہ کام ہوا ہوا ہوگا. فیکون وہ چیز ہو جائے گی. یعنی اس کو بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ کلمح البصر قیامت کے لیے خاص طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ قیامت کا امر جب آئے گا تو کلمح البصر پلک جھپکنے کے برابر. او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ کم. پلک جھپکنا کتنی دیر لگی، یعنی سیکنڈز میں بھی جو مائنر آپ چلے جائیں تو میرا خیال ہے بہت کوئی اس ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ کم او ہوا اقرب. تو اس دن وہ کن کہے گا فیکون ہو جائے گا. اور جو وہ کہے گا قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچی ہے. اس کے دو مفاہیم ہے کہ اس کی ہر بات سچی ہے، یا اس دن کا ایک کن کہنا اور جس سے قیامت برپا ہوگی، جس سے سب لوگ اٹھائے جائیں گے، بالکل سچی بات ہے. کل قیامت کے دن سب کے سب اٹھو گے. وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی کل قیامت کے دن. یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ جس دن سور میں پھونکا جائے گا. یعنی اس دن کوئی نہ سفارشی کام آئے گا، نہ جن کو تم پوچھتے ہو کام آئے گا. یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اس دن جب سب انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کون کس کے لیے آج بادشاہت ہے، حکومت کس کی ہے، آرڈر کس کا چلے گا. للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار کا.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ. اس دن جب یہ بادل پھٹیں گے، آسمان پھٹے گا اور فرشتے آئیں گے، قیامت کا سما برپا ہوگا، اس دن سارے آرڈر، ساری بادشاہت صرف اور صرف رحمان کی ہوگی. آرڈر صرف اس دن اس کا، مالک یوم الدین، صرف اس کا آرڈر چلے گا. انسان قدم نہیں ہلا سکتا اپنا. جن کو ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ بچا لیں گے، کچھ کرتے ہیں، ہاں سفارش ہے، بچانا ہے، وہ حکم الہی سے، وہ سفارش کے شفاعت کے جو ابواب آتے ہیں، جو گفتگو آتی رہتی ہے، وہاں ہم اس مسئلے کو ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ بھی حکم الہی سے ہے. اللہ کے سہارے کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہوگی. تو اس دن اس پروردگار سے اپنی لو لگاؤ، اس پروردگار کے قریب جاؤ. اس کے قریب جانا لنسلم رب العالمین ونقیم الصلاۃ واتقوا، اس کا طریقہ آپ کو اوپر پچھلی آیت میں بیان ہو گیا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. سور آپ سب بار بار یہ آتا ہے قرآن مجید میں، اسرافیل. حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانس بھی انہوں نے بھرا ہوا ہے اپنا، اور نگاہیں عرش کے اوپر ہیں ہر وقت، کہ اللہ کا جیسے ہی آرڈر آئے گا میں نے سور پھونک دینا ہے. اور یہ سور جو ہے وہ، یہ پہلا نفخہ اس کو کہا جاتا ہے، جو فنا کے لیے ہوگا، سب کو ختم اور تباہ کرنے کے لیے ہوگا. پھر ایک نفخۃ الانشاء ہوگا، دوبارہ سب کو ایک اور سور پھونکا جائے گا، جس میں ساری انسانیت کو دوبارہ اس کے ساتھ زندہ کیا جائے گا. وہ ہے کن فیکون. لمحے بھر میں یہ قیامت برپا ہوگی، لمحے بھر میں سب کے سب، ہم سب کے سب، ساری انسانیت، ابھی تو پیدا ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ ہوئے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک سسٹم ہے. اس دن کن فیکون کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا. وہ پروردگار وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر ہر چیز اس کے لیے برابر ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. غیب وہ ہے جو ابھی بھی اس روم کے باہر ہو رہا ہے، وہ بھی میرے لیے غیب ہے. جو کل ہوا یہاں پر، وہ بھی میرے لیے غیب ہے. کل کیا ہونا ہے کہیں بھی دنیا میں، وہ سب غیب ہے. اللہ سب کو سب اچھی طرح سے جانتا ہے. وہو الحکیم الخبیر، اور اللہ پوری حکمت والا ہے اور پوری طرح سے ہر چیز سے پوری طرح سے باخبر ہے. اگلی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کی. یہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہم نے آیت پڑھی، اس کی ایک مثال بھی ہمیں دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ مشرکین مکہ کو کرتے تھے، جو گفتگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے آپ کی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیچھے چلنے کا آپ کو کہا گیا نا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی ایک اہتمام دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ بھی، قریش بھی سارا کا سارا بنی اسماعیل میں سے تھا، اور تقریباً عرب کے اندر جتنے لوگ اور قومیں تھیں اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں، وہ سب کی سب انتماء، ان کی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھی. تو وہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے جو ہمارے سب کے بڑے تھے، ان کی قوم میں بھی یہ شرک تھا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو اسی انداز میں سمجھایا تھا جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بھی، ان کے اوپر بھی کوئی لوم نہیں تھا، وہ وکیل نہیں تھے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لست علیکم بوکیل. اب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد لِأَبِيهِ آزر، اپنے والد آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بناتے ہو اصنام کو، بتوں کو، الہ. انی اراک، یقیناً میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھ رہا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یہ جو گفتگو ہے آغاز، اس کی تفصیل ہمیں سورہ مریم میں 16ویں پارے میں ملتی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ اپنے والد سے بات کی تھی. اور یہ احترام کے منافی نہیں ہے. جب انسان کسی بڑے کو غلط کرتا ہوا دیکھے تو احترام اور ادب کے ساتھ اس کو سمجھائے ضرور، اس کو غلطی میں واقع چھوڑ نہ دے، ادب کے ساتھ. تو ادب کے ساتھ بڑی گفتگو کی، وہ پورا وہاں پر ہے کہ آپ جن کے میرے ابا جن چیزوں کو پوج رہا ہوں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. شیطان کی عبادت مت کرو، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، میری پیروی کر لو. اگر ایسا نہ کیا تو رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب ہوگا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا آمنا سامنا ہوگا آزر کا، تو وہ دیکھ کر ایک کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میری پیروی کر لو، میری نافرمانی نہ کرو، لیکن تم نے مانی نہیں، اور آج
اس دن والد کہے گا کہ آج ٹھیک ہے میں تمہاری نافرمانی نہیں کرتا، مان لیتا ہوں تمہاری. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اب وقت نکل چکا، وہ وقت تھا ماننے کا، یہ نہیں ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، جس کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اب یہ میرا والد ہے، اس سب کے سامنے اس کا معاملہ ہوگا تو آپ سب حدیثیں آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے قدموں کے نیچے دیکھو تو ایک جانور جس کو بجو کہا جاتا ہے، جو گو کی طرح یا بڑی چھپکلی ہوتی ہے اس ٹائپ کی طرح، وہ جانور نما اس کو شکل عطا کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد تھے، کیونکہ اس مسئلے پہ یہاں پر اہل تفسیر نے کئی انداز میں گفتگو کی ہے کہ ابراہیم آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد نہیں تھا حقیقی والد. کیونکہ حقیقی والد کے متعلق اور بھی اقوال ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے والد ہی ذکر لی، ابی آزر، اپنے والد آزر سے گفتگو کی. اور آگے بھی اپنے والد سے، ساری اپنے والد سے گفتگو ہے. اب حقیقت میں والد کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو بعض حضرات صوفیہ ہیں یا اور بھی بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں اوپر تک آدم علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں رہا. ایک ان حالانکہ اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ سے لے کر اوپر تک آدم علیہ السلام تک پاک صاف نسل ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے. سب لوگ پاک صاف لوگ ہیں، یعنی پاک صاف سے مراد جو نسل چلی ہے وہ عرف کے مطابق نکاح اور حلال طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے. اس کے لیے روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چنا اور یہ ساری چیزیں، لیکن ہدایت کے حوالے سے ایسا کوئی تذکرہ ملتا نہیں ہے، تو یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور یہ کہا جائے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے والد وہی ایماندار نہیں تھے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہم اس پر اعتراض کرنے والے نہیں ہو سکتے. یہ اور میں یہ چیز ذکر کرتا ہوں، ہم تو خیر یہاں تقریباً سبھی اسلامی ماحول میں پیدائشی مسلمان، میں بھی، ہم بھی، تقریباً ساری. ہمارے ساتھ کچھ لوگ وہاں سعودیہ میں پڑھتے رہے تو یورپ اور برطانیہ وغیرہ کے تھے، تو ایک تو آیا تو وہ اس کے جب آیا وہاں پر وہ تو ایڈمیشن لینے آیا تو کچھ ایک ڈیڑھ ہفتہ رکا رمضان میں، تو روم میٹ کے ساتھ تھا میرے، وہ جسم پہ ٹیٹوز وغیرہ بنے ہوئے، بار میں کام کرتا تھا، گانے شراب اور وہ محفل. اللہ نے ہدایت دی، پلٹ آیا. اور وہ پھر جو اس کا تقویٰ تھا اور جو اس کی عبادت تھی وہ قابل دید ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کی قدر سمجھ میں آتی ہے. ہم تو روٹین والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور کئی ایسے تھے وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو مسلمان کنورٹ ہوئے، آئے، پڑھا، وہ یقین جانے ایسی آیات اور ایسے ماحول میں بڑا کرب سے گزرتے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے. بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہم میں سے اور وہ ایمان کی حالت میں گئے، الحمدللہ آپ پڑھیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ آپ اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میرے والد کو بخش دے. اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی تقسیم ہے. اور یہ اس جملے کی پوری وضاحت ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیجئے اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھے. اس کی وضاحت بھی اسی واقعے میں آگے آئے گی. نمبر 3، اتتخذوا اصناما آلہہ، کئی خدا بنائے ہوئے ہیں. خدا تو ایک ہوتا ہے، بتوں کو پوج رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں. بار بار قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب تو سورۃ الشعراء میں بھی ہے، سورۃ صافات میں بھی ہے. بتوں کو توڑ ڈالا تھا جب قوم ساری اپنے میلے کے لیے باہر گئی تھی، اور بڑے ایک کو چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ اسی نے توڑا ہے. جب یہ ان کو نہیں توڑ سکتا، ان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. وہ سمجھانا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ آیت تھی لو اردنا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. بھئی بت بھی اگر پوجنا ہے نا، ایک تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، کم سے کم ایک تو ہو. ایک سے زیادہ عقل نہیں مانتی. یہ ساری جو آگے دلائل آئیں گے نا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو، یہ ساری عقلی استدلالات ہیں. شرعی تو بن گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، لیکن یہ استدلال عقلی کیونکہ وہ شریعت سمجھ نہیں پا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے تو پھر وہ کسی بات کو سمجھتے نا. ان کو عقل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ عقل مجبور کرتی ہے انسان کو ماننے پہ جو اس طرح سے سسٹم چل رہا ہے. اور اس کی دلیل اگلی آیت بھی ہے.
پھر اپنی قوم سے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ جو بتوں کی عبادت ہے، جو نہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں اور اتنے سارے سمجھ سے باہر ہے، تو یہ تو کھلی گمراہی ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور کیسا سسٹم، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس یہ آیت پر ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ اسی طریقے سے، کس طریقے سے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے دلائل اور براہین اللہ تعالیٰ نے سکھائے، دیے، ہدیت کیے اور ان کو وحی کی، اسی طریقے سے نوری ابراہیم ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پورا سسٹم۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائیں یہ یقین کرنے والوں میں سے۔ یہ پورا عرش سے لے کر نیچے تک سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کا نظام کیا ہے، مخلوقات کیسی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا، جو اس آیت میں واضح ہے۔ اس کے بعد انسان کی عقل تو ایک کہہ رہی تھی نا، وہ ایک کیسے ایک ہے، وہ ایک کیسے سسٹم چلا رہا ہے، وہ اللہ نے دکھا دیا۔ اچھا، یہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ چلو اور دیکھو اللہ کا سسٹم کیسا ہے۔ جب انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے آسمان پر، زمین پر، خاص طور پر یہ آسمان والا سسٹم تو جو ہے نا، وہ تو یقیناً فوراً ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیتا ہے، فوراً ڈائریکٹ اللہ سے جوڑتا ہے، اگر انسان کو ذرہ برابر بھی اس کے عقل کے اندر، اس کی فطرت کے اندر آمیزش نہ ہو۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بڑی بڑی نشانیاں کسی کو دکھاتا ہے نا، تو یہ بڑے بڑے موقعوں پر کام آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ دکھائیں گے تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ اوپر تک جو گئے نا، یہ ہم نے اپنی آیات کا ان کو مشاہدہ کرانا تھا، دکھانا تھا۔ جب انسان اللہ کو صحیح معنی میں جانتا ہے نا، تو یقین کیا ہوتا ہے۔ آگ میں جا رہے تھے، آگے ہم تذکرہ پڑھیں گے اور وہاں پر روایات بھی آئیں گی۔ آگ میں جاتے ہوئے فرشتے نے بھی کہا کہ کوئی بتائیے کچھ کر دوں، وہ بارش وارش۔ فرمایا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، جس نے کرنا ہے وہ کرے گا۔ اب یہ یقین ہے کہ انسان ڈائریکٹ آگ میں جا رہا ہے، کتنا بھی پکا یقین والا ہو، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، موت کے منہ میں کود رہا ہے، لیکن پتہ ہے کہ 100% یقین کیا ہوا، میں نے زندہ رہنا ہے، بچنا ہے، بچائے گا اللہ مجھے، کیونکہ اللہ کو پہچان گئے تھے، اللہ کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس نے جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے ساتھ پہنچے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، قوم نے کہا مارے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ بچائے گا۔ وہ کیسے بچائے گا، وہ اس کا کام ہے، میرا کام اس پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راجح قول کے مطابق یہ جو معراج کروائی گئی تھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جو مسجد اقصیٰ اور پھر آگے معراج کا جو سفر تھا، یہ ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے کا تھا، ہجرت سے مکہ سے مدینہ جانے، اور پھر جو ہجرت کا موقع تھا نا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں تھے کہ اگر انہوں نے قدموں کو دیکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، بھائی ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا ہے اور وہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ جس طرح سسٹم چلاتا ہے، وہ جس طرح تدبیریں کرتا ہے، وہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جو سسٹم ان کو دکھایا گیا تھا کہ ایک ہے، اور وہ ایک کیسے چلا رہا ہے، یہ انسان کو یقین تک یہ چیز پہنچا دیتی ہے، اس کی توحید کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جس طرح ان کو توحید کے دلائل سمعی دیے گئے تھے، بتائے گئے تھے، اس طرح توحید کے دلائل کا کچھ نظارہ بھی، ربوبیت کا، الوہیت کا، سسٹم کا، یہ اللہ کی طرف سے مشاہدہ ان کو کروایا گیا تھا۔ محبت اور خوف جو ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ عبادت کی بنیاد ہے، عبادت کی بنیاد ہے، محبت بھی اور خوف بھی، اور دونوں ہی چیزیں بندے کے اندر اس کے رب کے ساتھ تعلق کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے جو شرک سے بیزار ہے اور ایک اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ متوجہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، جو کسی ایک سے التجا نہیں کرتا سوائے ایک اللہ کے۔ اولاد جو ہے نا، وہ عطا الہی ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کسی کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمت کے تحت چلتی ہیں۔